جنگ کہیں بھی ہو اس کا ذہنی اثر صرف سرحد تک محدود نہیں رہتا بلکہ عام لوگوں کی ذہنی صحت پر بھی گہرا اثر ڈالتا ہے۔ یہ ہر شخص کا سائیکولوجیکل رسپانس ایک جیسا نہیں ہوتا اور آلریڈی والنریبل لوگوں کے لیے یہ حالات اور زیادہ ڈیمیجنگ ثابت ہو سکتے ہیں۔ برٹرنڈ رسل نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جنگیں یہ طے نہیں کرتی کہ کون صحیح تھا، صرف یہ کہ کون رہ گیا۔ یہ کشمیر رپورٹ ہے۔ آپ سب کا خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان امائمہ ریشی۔ حالات حاضرہ پر مبنی اس تفصیلی رپورٹ کے تسلسل میں آج ہم بات کریں گے جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کے عام انسان کے نفسیاتی اثرات پر۔ ناظرین، جب انڈیا نے آپریشن سندور شروع کیا جو کہ پہلگام میں ٹورسٹس پہ ہونے والے حملے کے بعد پاکستان کے خلاف ایک ملٹری جواب تھا، تو اس کا اثر صرف ڈپلومسی تک محدود نہیں رہا، یہ عام لوگوں کی زندگیوں کو بھی متاثر کر گیا۔ لوگوں میں گمراہی، ذہنی دباؤ اور ڈر پیدا ہو گیا۔ کئی ایئرپورٹس بند ہو گئے، فلائٹس کینسل کر دی گئیں اور دونوں ملکوں کے درمیان ٹینشن بڑھ گئی جب انڈیا نے پاکستان کے میزائل اور ڈرون حملوں کے جواب میں کاؤنٹر اسٹرائکس کی۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک ایسی گھڑی تھی جب جنگ قریب محسوس ہونے لگی اور ہر گھنٹہ اس کے بڑھنے کا خطرہ زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کا ذہنی حال کیسا ہوتا ہے؟ جنگ کا خطرہ اگر ہمیشہ سر پر منڈلاتا رہے تو اس کا گہرا اثر لوگوں کی ذہنی حالت پر ہوتا ہے۔ جنگ بڑھنے کا خوف اور اس کے نہ جانے والی صورتحال لوگوں میں بے چینی، نیند کا ٹھیک نہ آنا اور محفوظ نہ محسوس کرنے جیسی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ برٹرنڈ رسل نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جنگیں یہ طے نہیں کرتی کہ کون صحیح تھا، صرف یہ کہ کون رہ گیا۔ جنگ صرف معاشی نقصان نہیں کرتی بلکہ اس کا اثر لوگوں کے ذہنی اور سماجی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ اس کا سائیکولوجیکل اثر فوراً نظر نہیں آتا، لیکن اگر جنگ سے پیدا ہونے والا سٹریس وقت پر ٹھیک نہ کیا گیا تو یہ انگزائٹی، ڈپریشن اور بہت دفعہ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر یعنی PTSD کا سبب بن سکتا ہے۔ سب سے زیادہ اثر چھوٹے بچوں پر ہوتا ہے۔ جنگ ان کی ذہنی نشو و نما کو روک سکتی ہے اور ان میں جذباتی بے چینی لا سکتی ہے۔ جنگ لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دیتی ہے، ان کی سماجی زندگی ٹوٹ جاتی ہے اور محفوظ محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جنگ کا اثر صرف ان لوگوں تک محدود نہیں ہوتا جو اسے دیکھتے ہیں، یہ اثر آنے والی نسلوں تک چلتا جاتا ہے۔ بچے خاص طور پر اپنے آس پاس کے ماحول کا جذباتی اثر بہت جلدی محسوس کر لیتے ہیں۔ جب ان کے پاس کے بڑے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو وہ بھی اسے محسوس کرتے ہیں۔ شاید ان کے پاس الفاظ نہ ہوں اس احساس کو بیان کرنے کے لیے، لیکن یہ ان کے رویے میں نظر آتا ہے۔ ضد کرنا، چپ ہو جانا یا اچانک اکیلے سونے کا ڈر۔ سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے کہ ڈر اور تشدد کا بچپن میں سامنا کرنا بچے کے دماغ کی نشو و نما پر گہرا اثر ڈالتا ہے اور یہ جذباتی زخم کبھی کبھی بڑے ہونے تک ساتھ رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے کپوارہ میں رہنے والی ایک والدہ نے ہمیں بتایا کہ اس صورتحال میں چھوٹے بچوں میں ایک گہرا ڈر چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ باہر جانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں دھماکوں کی وجہ سے اندر ہی رہنے کو کہا تھا۔ دہلی میں پڑھنے والی ایک کشمیری اسٹوڈنٹ نے ہمیں بتایا کہ سیز فائر ان کے لیے ایک خوشی کا لمحہ تھا، مگر وہ ہمیشہ اس ڈر میں ہوتی ہیں کہ یہ سب کتنا بڑھ سکتا ہے۔ وہ اپنے والدین سے دور رہتی ہیں اور اس ڈر سے انہیں ان کے لیے ہمیشہ فکر رہتی ہے۔ چندی گڑھ میں پڑھنے والے ایک اسٹوڈنٹ نے ہم سے بات کی جو بیسیکلی اوری سے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب کسی کرائسس کے وقت لوگوں کو صحیح معلومات اور رابطہ نہیں ملتا تو ایک ذہنی خلا پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو لوگ خود سے خالی جگہوں کو ڈر سے بھر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو بارڈر کے پاس رہتے ہیں یہ ہمیشہ کا ایک ڈر ہے اور یہ ذہنی طور پر بہت تھکا دینے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ بار بار ایسی حالات سے گزرتے ہیں۔ سری نگر کے ایک رہائشی نے ہم سے کہا کہ اچانک اور زوردار دھماکوں کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ اب چاہے دھماکے رک گئے ہیں لیکن جب بھی ہوا میں ذرا سی حرکت ہوتی ہے یا کوئی تیز آواز سنائی دیتی ہے تو لگتا ہے کہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہ ایک ایسا ٹراما ہے جو اب ان کے ذہن میں بستا گیا ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کو پہلے سے ہی انزائٹی ڈس آرڈر یا ڈپریشن کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے ایسے حالات اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ جب ہر طرف
سے ٹینشن بھری خبریں ملتی ہیں اور جنگ یا جنگ جیسی صورتحال کا خطرہ بڑھتا ہے تو ان کی پہلے سے موجود سمٹمز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہر شخص کا سائیکولوجیکل رسپانس ایک جیسا نہیں ہوتا، اور آلریڈی والنریبل لوگوں کے لیے یہ حالات اور زیادہ ڈیمیجنگ ثابت ہو سکتے ہیں۔ 2020 میں ایک اسٹڈی کی گئی تھی جس کا ٹائٹل تھا مینٹل ہیلتھ ان دی فیس آف آرمڈ کنفلکٹ ایکسپیرئنس فرام ینگ اڈلٹس آف کشمیر۔ اس کوالٹیٹیو اسٹڈی کا مقصد یہ تھا کہ کشمیر کے جوان افراد پر مسلح تنازعات کا ذہنی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ٹوٹل 680 انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس نے ایک سیمی اسٹرکچرڈ کویشچنئر فل کیا جس میں ڈیموگرافک معلومات یا کشمیر کے بارے میں ان کا پرسیپشن اور ان کی ذہنی جسمانی صحت اور تعلیم پر اثر دیکھا گیا۔ ناظرین، اسٹڈی کے کچھ اہم نتائج یہ تھے کہ 99% اسٹوڈنٹس نے کہا کہ انہوں نے سنگین حالات کا سامنا کیا ہے، 95% نے کہا کہ انہوں نے سائیکولوجیکل ڈسٹریس محسوس کیا، اور 60% نے فزیکل النس کا ذکر کیا۔ 91% نے کہا کہ انہوں نے دوسروں کی مینٹل ہیلتھ کو بھی متاثر ہوتے دیکھا، اور باقی 99% نے کہا کہ ان کی تعلیم تناؤ کی وجہ سے بہت برا اثر لے چکی ہے۔ یہ ڈاٹا اس بات پر زور دیتا ہے کہ کشمیر کے لوگ، خاص کر ینگ اڈلٹس، ایک ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جہاں ٹراما ان کی ذہنی صحت کو لگاتار نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ایسی جگہوں پہ جہاں آئے دن تناؤ دیکھنے کو ملتا ہے وہاں سائیکولوجیکل سپورٹ سروسز کو بڑھایا جائے تاکہ لوگ اس ذہنی بوجھ سے نکل کر بہتر زندگی گزار سکیں۔ اس چیز کی سٹریس کم کرنے کے لیے کچھ مددگار طریقے یا کوپنگ میکینزمز بھی ہیں، جبکہ پروفیشنل مینٹل ہیلتھ سپورٹ بہترین ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے پریکٹیکل قدم بھی ہیں جو خود بھی لوگ لے سکتے ہیں، جیسے گہری سانس لینا اور مائنڈفلنس کی پریکٹس کرنا ذہن کو پرسکون بناتا ہے اور انگزائٹی کم کرتا ہے۔ نیوز اور سوشل میڈیا کا کچھ حد تک استعمال کرنا، ہر وقت نیوز دیکھنے کے بجائے صرف کچھ وقت مقرر کرنا انفارمیشن لوڈ سے بچا سکتا ہے، یا ایک روٹین برقرار رکھنا، روزمرہ کی چھوٹی روٹینز کا لگاتار ہونا مشکل وقت میں بھی ایک اسٹیبلٹی کا احساس دیتا ہے، یا لیجر ایکٹیویٹیز میں شامل ہونا، اپنے پسندیدہ شوق یا ہابیز میں وقت گزارنا ذہن کو ڈائیورٹ کرتا ہے اور موڈ بھی امپروو کر سکتا ہے۔ ناظرین، جنگ کہیں بھی ہو، اس کا ذہنی اثر صرف سرحد تک محدود نہیں رہتا بلکہ عام لوگوں کی ذہنی صحت پر بھی گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اینزائٹی، ڈپریشن اور PTSD جیسے مسائل بہت عام ہو جاتے ہیں، خاص طور پر بچوں، جوان لوگوں اور ان افراد میں جو پہلے سے ذہنی مسائل کا شکار ہیں۔ ڈر، بے چینی اور گھر سے بے گھر ہونے کا دکھ ان کی زندگی کو اثر انداز کرتا ہے اور لمبی مدت تک زخم چھوڑتا ہے۔ اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ایسے علاقوں میں ذہنی صحت کے لیے سپورٹ اور اویئرنیس بڑھائی جائے تاکہ لوگ ٹراما کا بہتر طور پر سامنا کر سکیں۔ آج کی اس کشمیر رپورٹ میں اتنا ہی۔ باقی معلومات کے لیے بنے رہیے کشمیر لائیو کے ساتھ۔